اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد وقر وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاند۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 214 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انبیاء و رسول سے خالی زمانے میں من جانب اللہ رہنمائی و ہدایت کاری و احکام جاری رہنا لازم رہتا چلا آیا ہے کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور ان پر ملائکہ کا ہجوم رہا کرتا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آئیے خود میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بے توجہ نہیں کرتی۔ یقیناً اللہ پاک اور برتر نے ذکر مطلق و مجسم کو دلوں کے لیے آب و تاب بنایا ہے کہ ذکر سے پیدا شدہ آب و تاب کے بعد نپٹ بہرے بھی قوت سماعت پا لیتے ہیں، اور اندھیرے کے بعد بینائی مل جاتی ہے، اور دشمنی و مخالفت کے بعد فرمانبرداری اور اطاعت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ خدا کی طرف سے نعمتیں اور بخششیں جاری رہے ہیں، اور ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں بھی اس کی نعمتیں غالب رہی ہیں، اور نبیوں اور رسولوں سے خالی زمانے میں ایسے لوگ موجود رہتے چلے آئے ہیں جن کی فکر سے رازداری رکھی گئی ہے، اور جن کی عقلوں سے کلام کیا جاتا ہے، اور چنانچہ وہ لوگ ایسی صبح کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں اور کان اور قلوب نور کی بوچھاڑ سے جاگ اٹھتے تھے، اور وہ گزشتہ ایام خداوندی کے یاد تازہ کرتے رہتے تھے، اور اللہ کے عظیم الشان مقام اور اس کے طرف سے عائد کی ہوئی پابندیوں کے خلاف ورزی سے ڈراتے رہتے تھے۔ وہ جنگلوں اور بیابانوں میں رہنمائی کرنے والوں کی طرح ہوتے تھے، جو میانہ روی اختیار کرتا اس کے طرز عمل کی حمد و ثنا کرتے، اور انہیں نجات کی خوشخبری دیتے، اور جو کوئی راہ راست کو چھوڑ کر دہنے یا بائیں والا راستہ اختیار کرتا اس کی طرز عمل کی مذمت کرتے، اور اسے تباہی سے خبردار کرتے، اور یوں وہ لوگ ان تاریکیوں اور گمراہیوں کے لیے ہدایت کے چراغ ثابت ہوتے، اور ان کے شبہات میں دلیل راہ بنتے تھے۔ اور یقیناً ذکر کو قبول کرنے والے اور اہل ذکر بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہر چیز کے بدلے میں ذکر کو اختیار کیا، چنانچہ ان لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر سے باز نہیں رکھتی۔ وہ ذکر خداوندی کی مدد سے اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں اور چیزوں سے غافل رہنے والے لوگوں کے کانوں میں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تنبیہات ڈانٹ کر پہنچاتے رہتے ہیں، اور تدریج کے ساتھ قسطوں پر احکام دیتے ہیں، اور خود بھی اس طرح عمل کرتے ہیں، اور عالمی ناپسندیدہ چیزوں سے روکتے ہیں، اور خود بھی ان سے رکے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا حال یہ ہے گویا انہوں نے دنیا کو آخرت کی منزل تک طے کر لیا ہے، اور وہ آخرت میں پہنچ چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ سب کچھ مشاہدہ کر لیا ہے جو اس سے بھی ادھر ہے، اور گویا برزخ والوں کے حالات کی بھی انہیں اطلاعات حاصل ہو چکی ہیں۔ اب انہیں ان کے وہ غائب حالات بھی معلوم ہیں جو انہیں وہاں طویل قیام کے دوران پیش آنا ہے، اور قیامت نے ان پر اپنے وعدوں کی تحقیق و تصدیق کر دی ہے، چنانچہ انہوں نے دنیا والوں کے سامنے
سے پردہ ہٹا دیا ہے، گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور وہ کچھ سن رہے ہیں جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتا۔ لہذا اگر تم اپنی عقل سے انہیں ان قابل حمد و ثناء اور قابل پوشیدہ مجالس میں دیکھو جہاں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ اپنے اعمال کے دیوان و دفتر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، اور اپنے تمام چھوٹے بڑے اعمال پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور ان اعمال کو دیکھتے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان میں کمی ہوئی ہے، یا جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا تھا اور ان سے کوتاہی ہوئی ہے، اور پھر اپنی وزارتی اور مشاورتی ذمہ داریوں کا باعث بار اپنے پشت پر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کے مقابلے میں بہت ہی کمزور نکلے کہ انہیں استقلال سے سنبھال سکیں، چنانچہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور روتے روتے ہچکیاں بند جاتی ہیں، اور آپس میں اپنی کمزوری پر سوال و جواب کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ندامت کے ساتھ اپنی عاجزی پر اعتراف کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تم اپنے سامنے ہدایت کے نشانات اور اندھیرا دور کرنے والے چراغوں کو موجود پاؤ گے کہ جن کے گرد ملائکہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے۔ ان رونے والوں پر تسلی اور سکون نازل ہو رہا ہوگا، اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول لے جا رہے ہوں گے، اور ان کے لیے بلند و بالا مسندیں آراستہ کی جائیں گی، ایک مقام پر جہاں پر اللہ کی نوازشیں ان پر طلوع ہوگی۔ چنانچہ اللہ ان کی کوششوں سے راضی ہو گیا اور ان کو حاصل کردہ وہ مقام کی ستائش و حمد کی۔ وہ لوگ اللہ کی طرف سے فراہم کردہ درگزر اور معافی کی راحت و مسرت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم میں رہن اور بندھے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے قیدی ہیں۔ وہ غم و اندوہ کی طویل مدت گزارنے کی وجہ سے زخمی دل رکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں طویل گریا اور رونے سے مجروح ہیں۔ وہ لوگ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے راغب کرے اور توجہ مبذول کرائے، اور ہر اس شخص سے سوال کرتے ہیں جس کی سخاوت اور نوازشیں تنگ دامنی سے دور رہتی ہوں، اور جس کی طرف سے سائل مایوس ہو کر نہ پلٹتے ہوں۔ اے میرے خطبے کے مخاطب لوگوں، تم اپنے لیے خود اپنا اور اپنے کردار کا محاسبہ کر لو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا پہلے اپنے حالات پر نہیں بلکہ دوسروں کے حال کردار سے واقف ہوتا ہے۔ خطبے نمبر 215۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے 3 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس خطبے کو پڑھنے اور سننے والا شخص اگر غیرت مند اور شریف طبیعت ہے تو ہمیشہ کے لیے گناہ اور سرکشی سے رک جائے گا۔ دنیا فریب نہیں دیتی، صاف اور صحیح صورتحال پیش کرتی ہے، اور گناہ کرنے والوں کو آج سے آپ ظالم اور بے غیرت قرار دیں۔ آئیے خطبے چلتے۔ مولا فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کرم فرما پروردگار سے کس نے باغی و سرکش بنا دیا؟ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ جواب میں کوئی دلیل اور وجہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس مغرور اور سرکش کا ہر بہانہ اور عذر لنگڑا اور بیکار ہے، اس نے خود کو جہالت میں ڈال رکھا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے نافرمانی اور گناہ پر جری کر دیا ہے؟ تجھے کس چیز نے غرور اور فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ تو اپنے رب سے سرکش ہو گیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنی تباہی تک سے مانوس کر دیا ہے؟ آیا کیا تیرا مرض لا علاج ہے اور تیرے لیے شفا نہیں ہے، یا یہ کہ بات ہے کہ تیرے لیے غفلت کی نیند سے بیداری ہی نہیں؟ کیا تجھے اپنے جان پر اتنا رحم بھی نہیں آتا ہے جتنا دوسروں پر رحم کرتا ہے؟
بسا اوقات تو سورج سے جلتی ہوئی ریت پر کسی کو گرمی میں تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس پر چھاؤں کر دیتا ہے، یا کسی کو جسمانی درد و الم کی تکلیف میں دیکھتا ہے تو ہمدردی کی وجہ سے تو رونے لگتا ہے، مگر تجھے خود اپنی تکلیف پر کس چیز نے صابر بنا دیا ہے؟ خود اپنی مصیبت پر تجھے برداشت کرنے کی طاقت دی ہے، اور خود اپنے اوپر رونے سے تجھے تسلی دلا دی ہے، حالانکہ تیرے نزدیک تیری اپنی جان ساری جانوں سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ تجھے رات کو عذاب خداوندی کے نازل ہو جانے کا خوف بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو کھلم کھلا سر راہ گناہ کرتا رہتا ہے اور جان بوجھ کر عذاب کے اچانک آ پڑنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اپنے دل کی سستی اور بیماری کا معالجہ پختہ ارادہ کوشش سے کرے، اور آنکھوں کے خواب غفلت میں مبتلا رہنے کا علاج شب بیداری سے کرے، اور چاہیے کہ تو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے اور اللہ کے ذکر سے بانوس ہو جائے۔ ذرا اس صورتحال کی مثال پر غور کرو کہ اللہ تمہاری طرف بڑھا رہا ہے اور تم اس کی ولایت سے نکلے جا رہے ہو، اور تمہیں اپنی درگزر سے نوازنا چاہتا ہے، اور تمہیں اپنے فضل میں لپیٹ دینا چاہتا ہے، اور تم اس کی ولایت سے نکل کر دوسرے کی ولایت میں جانا چاہتے ہو۔ دیکھو اللہ کتنا بزرگ و برتر و قوی ہوتے ہوئے بھی بدلہ نہیں لیتا بلکہ کرم کرتا ہے، اور تم اپنے پست و کمزور ہوتے ہوئے بھی نافرمانی پر کتنی جرات سے عمل کرتے ہو، حالانکہ تم اسی کی پناہ میں اور اسی کے پردہ پوش انتظام میں مقیم رہتے ہو، اور اس کے فضل کی وسعتوں میں چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ پھر بھی اللہ نے اپنے فضل کو تجھ تک پہنچنے سے نہ روکا اور نہ تیرا پردہ فاش کر کے تجھے ذلیل کیا، بلکہ اس نے ہر اس نعمت سے جو تیرے لیے پیدا کی تھی تجھے محروم نہ کیا، اور کیا ہر اس گناہ سے جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا اس بلا سے جس سے تجھے بچایا تھا، بطور انتقام آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی ملحوظ نہ رکھا۔ چنانچہ تیری سرکشی کے باوجود جس نے یہ سلوک جاری رکھا، اس کے متعلق تیرا اس صورت میں کیا خیال ہے؟ اگر تو گناہوں کی جگہ اس کی اطاعت کرتا، اور بے خدا اگر یہی صورت ان دو اشخاص کے درمیان پیدا ہوتی تو جو دونوں قوت اور قدرت میں بالکل برابر ہو، اور ہم پلا ہوتے، اور تو ان دونوں میں سے ایک ہوتا اور برابر دوسرے کے ساتھ برا سلوک جاری رکھتا، اور وہ تجھ پر احسان و کرم کرتا رہتا، تو یقیناً تو اپنے اوپر احسان فراموشی، موسم کشی اور بد کرداری کا حکم لگاتا۔ اور میں حق بات کیوں نہ کہہ دوں کہ در حقیقت دنیا نے نہ تجھے دھوکہ دیا، نہ سرکش بنایا، بلکہ تو خود سمجھ بوجھ کر اس کے نام پر دھوکے میں آیا ہوا ہے، اور اس نے بلا شبہ تجھ پر ہر نصیحت واضح کی ہے اور تجھے برابر ہر بات پر مطلع کیا ہے، اور جو وعدہ اس نے تیرے جسم پر نازل ہونے والی بلاؤں کے لیے کیے تھے، اور جو کچھ تیری طاقت میں خرابی پیدا ہونے کے سلسلے میں تجھ سے کہا تھا، وہ اپنی تمام باتوں اور وعدوں اور اطلاعات میں بڑھ چڑھ کر سچی اور وفادار نکلی، چہ جائے کہ وہ تیرے ساتھ جھوٹ بولی ہوتی یا تجھے دھوکہ دیتی۔ اور بھی بہت سی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تجھے دنیاوی حلاوت پر نصیحت کی، جن پر اعتبار کے بجائے تو تہمت لگاتا رہا اور جن کی باتوں کو جھٹلاتا چلا گیا، اور اگر تو خود بھی ان ٹوٹے پھوٹے شہروں اور تباہ شدہ شمشان اور مکانوں اور خالی پڑے ہوئے گھروں سے دنیا کو سمجھنا چاہتا تو انہیں اچھی یاد دہانی اور دل میں اتر جانے والی نصیحت پاتا جو تجھے ایک مہربان دوست کے مقام سے ملتی، اور جو ان لوگوں کی نصیحت ہوتی جو تجھے برباد ہوتے دیکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔
اور یہ دنیا ضرور بہت اچھا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے گھر سمجھنے پر راضی نہ ہو، اور بہت اچھا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے اپنا وطن نہ سمجھیں۔ اور یقیناً کل کے نیک بخت لوگ وہ ہیں جو آج اس دنیا سے بھاگ جانے میں مصروف ہوں۔ جیسے ہی زمین زلزلوں میں مبتلا ہوگی اور قیامت اپنے ہولناکیوں سمیت ایک حقیقت مان لے جائے گی، اور ہر عبادت سے اس کے پجاری کو ملحق کر دیے جائیں گے، اور تمام معبودوں سے ان کی عبادت کرنے والے آ ملیں گے، اور ہر اطاعت کرانے والے سے اس کی اطاعت کرنے والے جوڑ دیے جائیں گے، اور اس دن اسے بھی عدل و انصاف کے ساتھ جزا دی جائے گی۔ جس نے ہوا کو چیر پھاڑ کر فضا میں نظر دوڑائی ہوگی، اور جس نے زمین پر چلنے میں بلا استحقاق آہٹ پیدا نہ کی ہوگی، اس دن بہت سے خود ساختہ دلیلیں ناقابل قبول ہو جائیں گی، اور عذرات کے بہت سے خود فہمیدہ سلسلے منقطع ہو جائیں گے۔ چنانچہ تو اپنا معاملہ اس طرح تیار کر جو تیرے عذر کو قابل قبول بنا دے اور تیرے دلیلوں کی تصدیق کرا دے، اور جو دنیا تمہارے لیے ہمیشہ نہ رہے گی اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ برقرار ہیں، اور اپنے سفر کو آسان کر لو، اور نجات کی بلیوں کو نظر میں رکھو، ان کی خوشبو سونگتے رہو، اور جد و جہد کی سواریوں پر ذہن کس ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔